جب گاؤں کے کچے راستے پر سرکاری گاڑی کے ٹائروں نے دھول اڑائی تو حویلی کے برآمدے میں بیٹھے چچا رحیم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے سے آنے والا کوئی عام مسافر نہیں بلکہ وہ قانون کا وہ آہنی ہاتھ تھا جس نے آج ان کے 10 سالہ غرور کی دیواریں ڈھانی تھیں۔ گاڑی سے نکلنے والے اس وجیح انسپکٹر کی چمکتی وردی اور اس کے چہرے کی وہ کاٹ دار مسکراہٹ دیکھ کر چچا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہی یتیم بچہ تھا جسے انہوں نے برسوں پہلے ایک پھٹے ہوئے جوتے کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا تھا، اور آج وہی بچہ ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار لے کر لوٹا تھا۔ چچا کا بڑا بیٹا جو خود کو شہر کا بڑا رئیس سمجھتا تھا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا باس اس یتیم لڑکے کے سامنے ادب سے ہاتھ تھامے کھڑا ہے اور اسے سر کہہ رہا ہے۔ میری زندگی کا سفر اس دن سے بدلا جب ایک ہولناک کار حادثے نے میرے والدین کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، اور میں جو کبھی اپنے باپ کا لاڈلا شہزادہ تھا، اچانک ایک ایسی دنیا میں آ گرا جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑے شکاری بن کر سامنے آئے۔ میرے چچا رحیم، جنہیں میرے والد نے اپنی کمائی سے پالا پوسا تھا، جنازے کے تیسرے دن ایک ایسے درندے کے روپ میں سامنے آئے جس کی بھوک صرف زمینوں اور پیسوں سے مٹتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میرے اسکول کا وہ بستہ تندور کی آگ میں ڈال دیا جس میں میرے خوابوں کی کتابیں محفوظ تھیں۔ مجھ سے کہا کہ اب سے تمہارے قلم کی جگہ یہ درانتی اور تمہارے کلاس کی جگہ یہ ویران چراگاہیں ہوں گی۔ میں روتا رہا، چلاتا رہا، مگر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چچی نے مجھے حویلی کے خوبصورت کمروں سے نکال کر اس استبل والے چھوٹے سے کال کوٹھے میں منتقل کر دیا، جہاں سردیوں کی راتوں میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور گرمیوں میں حبس دم گھونٹ دیتا تھا۔ چچا کے بیٹے سلمان اور فرحان جو کبھی میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اب وہ مجھے اپنا غلام سمجھنے لگے تھے۔ وہ صبح نئی استری شدہ کپڑے پہن کر اسکول جاتے اور میں ننگے پاؤں خاکدار جھاڑیوں میں بکریاں چراتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے کے دوران کوئی بکری ادھر ادھر ہو جاتی تو چچا مجھے بیلٹ سے اس وقت تک مارتے جب تک میری پیٹھ لہو لہان نہ ہو جاتی۔ چچی مجھے دن بھر کا بچا ہوا کھانا دیتی جس میں اکثر چونٹیاں رینگ رہی ہوتی تھی، مگر بھوک کی شدت مجھے وہ کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ایک بار جب میں نے بھوک سے تنگ آ کر سلمان کی پلیٹ سے ایک نوالا اٹھایا تو چچی نے میرا ہاتھ تپتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا اور کہا کہ یتیموں کی اوقات صرف بچا کھچا کھانے میں ہوتی ہے۔ ان مظالم کے بیچ میرے گاؤں کے ماسٹر صاحب ایک فرشتے کی طرح میری زندگی میں آئے، جنہوں نے مجھے جنگل کے ایک بڑے پرانے پیڑ کے نیچے خاموشی سے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے اپنی پرانی کتابیں دیتے، میں ریت پر لکڑی سے الفاظ لکھ کر اپنی تعلیم جاری رکھتا تھا۔ ماسٹر صاحب جو مجھے اکثر کہتے کہ ساحل، تعلیم وہ ہتھیار ہے جو تمہاری زنجیریں کاٹ دے گا۔ میں نے ان کی بات پلے باندھ لی اور اپنی محنت کو اپنا جنون بنا لیا۔ جب گھر والے سو جاتے تو ایک چھوٹی سے دیے کی روشنی میں اپنی کتابیں کھول لیتا تھا۔ ایک رات چچا نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور غصے میں آ کر میری تمام کتابیں پھاڑ دی اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئے۔ اس رات مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ صرف میری تعلیم کے دشمن نہیں بلکہ اس زمین کے بھی دشمن ہیں جو میرے باپ نے میرے نام پر چھوڑی تھی۔ چچا نے گاؤں کے پٹواری کے ساتھ مل کر ابا کے انگوٹھے کے جعلی نشانات لگوا کر تمام جائیداد اپنے نام کروا لی تھی، اور مجھے صرف اس لیے زندہ رکھا ہوا تھا تاکہ میں ان کا مفت کا نوکر بن کر کام کرتا رہوں۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے اپنی ماں کی وہ آخری نشانی، سونے کی ایک چھوٹی سی بالی جو میں نے مٹی میں چھپا رکھی تھی، اسے نکالا اور رات کے اندھیرے میں ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ شہر کی زندگی آسان نہیں تھی۔ میں نے ڈھابوں پر برتن دھوئے، فٹ پاتھوں پر سویا، کتب خانوں کے باہر بیٹھ کر دوسروں کی پھینکی ہوئی کتابوں سے علم حاصل کیا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال صرف ایک وقت کی روٹی پر گزارے تاکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں۔ جب میں نے بی اے مکمل کیا تو میری نظر پولیس کے بھرتی کے اشتہار پر پڑی۔ میں نے دن رات ایک کر کے امتحانات کی تیاری کی، اور جب میرا نام میرٹ لسٹ میں آیا سب سے اوپر تو مجھے یوں لگا جیسے آسمان، میرے والدین آسمان پر مسکرا رہے ہیں۔ ٹریننگ کے دوران جب مجھے سخت ورزشیں کروائی جاتی تو مجھے چچا کے وہ کوڑے یاد آتے۔ میرا عزم مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ میں نے قانون کی باریکیوں کو اس لیے سمجھا تاکہ میں ان لوگوں کو بے نقاب کر سکوں جنہوں نے معصوموں کا حق مارا تھا۔ جب میری تعیناتی کا وقت آیا تو اللہ نے میری دعا سن لی۔ مجھے اس تحصیل میں بھیج دیا گیا جہاں میرا وہ گھر تھا جسے اب رحیم ولا کہا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے میں نے تمام قانونی ثبوت اور جائیداد کے وہ کاغذات اکٹھے کیے جو چچا نے دھوکے سے ہڑپ کیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ
کہ اب میرا مقابلہ صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ اس پورے نظام سے ہے جس میں چچا جیسے لوگ اپنی جڑیں جما چکے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ 2 ایماندار سپاہی لیے اس حویلی کی طرف روانہ ہوا جہاں کبھی میں نے آنسو بہائے تھے۔ جب میری گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا بڑا افسر آیا ہے جو اتنی شان سے آیا ہے۔ چچا رحیم جو برآمدے میں حقہ پی رہے تھے مجھے دیکھ کر ایسے ساکت ہوئے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ سلمان جو اب ایک نکما اور آوارہ جوان بن چکا تھا میری وردی دیکھ کر دیوار کے پیچھے چھپنے لگا تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کی طرف قدم بڑھائے اور میری ہر چاپ ان کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ چچی جو اندر سے شور سن کر باہر آئی تھی مجھے پہچانتے ہی ان کے ہاتھ سے برتن گر گیا تھا۔ میں نے کسی غصے یا شور کیے بغیر اپنی جیب سے وارنٹ نکالے اور چچا کے سامنے کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ ذلت اور ندامت تھی جو میں برسوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج وہ زمین میں واپس مانگنے آیا ہوں جو میرے باپ کی تھی اور وہ حساب لینے آیا ہوں جو میرے آنسوؤں کا ہے۔ پورے گاؤں کے سامنے ان کی تلاشی لی گئی اور تمام جعلی کاغذات برآمد ہوئے جو انہوں نے چھپا رکھے تھے۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ ابھی تو مجھے اس حویلی کے ایک کونے سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ یتیم کا سر قلم تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا حوصلہ کبھی نہیں توڑا جا سکتا۔ شہر میں موجود ہر آنکھ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں قدرت کا انصاف اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چچا رحیم اور پٹواری کے بیٹے کو ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ غریبوں کی زمین ہڑپ کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی تلاشی کا عمل شروع ہوا حویلی کے تہہ خانے سے وہ تمام قیمتی اشیاء برآمد ہونے لگی جو میرے والد کی ملکیت تھی جنہیں چچا نے برسوں سے اپنی ملکیت ظاہر کر کے چھپا رکھا تھا۔ چچی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ پر چلا رہی تھی اب میری وردی کے ستارے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سلمان جس کی شہر میں بہت بڑی گاڑی اور نام تھا وہ دراصل میرے والد کے انشورنس کے پیسوں پر پل رہا تھا جو چچا نے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور پاور آف اٹارنی کے طور پر حاصل کیے تھے۔ جب میں نے وہ فائل ان کے سامنے کھولی تو چچا کے رنگ بدلنے لگے اور کہنے لگے، ساحل بیٹا میں تو تمہارا اپنا خون ہوں، کیا تم اپنے ہی چچا کو جیل بھیجو گے؟ ان کے اس جملے نے میرے زخموں پر نمک کا کام کیا اور مجھے وہ سرد رات یاد آئی جب انہوں نے مجھے بیمار حالت میں تپتے ہوئے بخار کے ساتھ اسپتال میں بھوکا رکھا تھا۔ میں نے بڑے سکون سے جواب دیا، چچا جان خون تو تب بھی سرخ تھا جب آپ نے میرے حصے کی روٹی چھین کر اپنے کتوں کو ڈال دی تھی۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے صرف میری جائیداد ہی نہیں ماری تھی بلکہ گاؤں کے کئی دوسرے بیواؤں اور یتیموں کی زمینیں بھی اس طرح پٹواری کے ساتھ مل کر اپنے نام کروا لی تھی۔ جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی گاؤں کے مظلوم لوگ حویلی کے باہر جمع ہونے لگے اور چچا کے خلاف گواہی دینے لگے۔ ہر کوئی وہ ظلم سنانے لگا جو چچا رحیم نے اپنے اقتدار کے نشے میں ان پر کیے تھے۔ پٹواری نے جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کر دی اور وہ تمام تفصیلات اگل دیں کہ کس طرح میرے والد کے انتقال کے بعد کاغذات میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ شہر سے آئے ہوئے یونیورسل افسران نے جب ریکارڈ کی پڑتال کی تو پتہ چلا کہ حویلی کا آدھا حصہ تو پہلے ہی سرکاری زمین پر ناجائز قبضے سے بنا ہوا تھا۔ میں نے موقع پر ہی اس حصے کو سیل کرنے کا حکم دیا اور چچی کو 2 گھنٹے کی مہلت دی کہ وہ اپنا ذاتی سامان نکال لیں کیونکہ اب یہ گھر قانونی طور پر کرک ہونے والا تھا۔ سلمان نے اس دوران شہر کے کچھ بااثر دوستوں کو فون کرنے کی کوشش کی مگر جب انہیں پتہ چلا کہ کیس کا انچارج میں خود ہوں اور میرے پاس سپریم کورٹ تک کے احکامات کی پشت پناہی ہے تو سب نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس رات حویلی کے برآمدے میں جہاں کبھی میرے والد بیٹھ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے وہاں اب قانون کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان تمام بوڑھے کسانوں کو بلا بھیجا جن کے بیل اور ہل چچا نے قرض کے بدلے چھین لیے تھے اور انہیں ان کا حق واپس دلوانا شروع کر دیا۔ چچا رحیم جو کل تک پورے علاقے میں فیصلے کرتے تھے آج ایک عام مجرم کی طرح ایک کونے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ چچی نے میری ماں کے وہ زیورات جو انہوں نے اپنی الماری میں چھپا رکھے تھے وہ نکال کر لے آئیں اور میرے پیروں میں رکھ دیے کہ ساحل ہمیں معاف کر دو، یہ سب لے لو مگر ہمیں پولیس اسٹیشن مت لے کر جانا۔ میں نے ان زیورات کو دیکھا جو میری ماں کی یاد دلاتے تھے، میرا دل خون کے آنسو رویا۔ کس طرح ان لوگوں نے ایک معصوم کی ممتا کی نشانیوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں نے وہ تمام زیورات سرکاری تحویل میں لے لیے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملزمان کو تھانے منتقل کیا جائے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تو گاؤں کے بچوں نے ان پر تالیاں بجائیں، وہی بچے جنہیں سلمان اپنی گاڑی کی دھول اڑاتے ہوئے حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس رات میں نے اسی حویلی میں قیام کیا مگر اس بار میں نوکر نہیں تھا بلکہ اس کا مالک تھا۔ میں نے وہ پرانی کوٹھری کھولی جہاں میں نے برسوں آنسو بہائے تھے، وہاں بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ایک چرواہے کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ ماسٹر صاحب کو جب خبر ملی تو وہ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھے۔
میں نے اپنی وردی کی پرواہ کیے بغیر ان کے قدم چھوئے، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے کہا، ساحل، آج میری تعلیم اور تمہاری محنت دونوں کامیاب ہو گئی۔ اگلے دن شہر کی عدالت میں جب چچا کو پیش کیا گیا تو جج صاحب نے ان کے جرائم کی سنگینی دیکھتے ہوئے انہیں ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا اور پٹوار خانے اس کے کرپٹ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ چچا نے میرے والد کے نام پر بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے رکھے تھے جن کی قسطیں وہ کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ اب وہ تمام قرضے ان کی اپنی ذاتی جائیداد بیچ کر پورے کیے جانے تھے۔ سلمان کی جو فیکٹریاں شہر میں تھیں وہ دراصل میری زمینوں کو گروی رکھ کر بنائی گئی تھیں۔ میں نے وہ فیکٹریاں بھی سیل کروا دی، ان کے ملازموں کو بقایا جات ادا کیے، اور یہ ایک طویل جنگ کی شروعات تھی جس میں مجھے اپنے قدم قدم پر دشمنوں کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ چچا کے کچھ دور کے رشتہ دار اب بھی مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو شخص موت کے منہ سے نکل کر یہاں تک پہنچا ہے وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حویلی کو ایک یتیم خانے اور اسکول میں تبدیل کر دوں گا تاکہ یہاں سے دوبارہ کوئی ساحل بھوکا نہ جائے اور کسی کا بستہ نہ جلایا جائے۔ چچی اب کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور تھیں، اور سلمان جو کبھی برانڈڈ کپڑوں کے بغیر بات بھی نہیں کرتا تھا اب مزدوری کی تلاش میں شہر کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے دکھ تو بہت ہوتا تھا کیونکہ میرے ہی خاندان کے لوگ تھے، مگر انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ہر کسی کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ میں نے ان تمام ملازموں کو دوبارہ بحال کیا جنہیں چچا نے زبردستی نکالا تھا، اور انہیں عزت کے ساتھ ان کا روزگار واپس کیا۔ ابھی بہت سے راز باقی تھے جو چچا کے سینے میں دفن تھے، اور مجھے ان تک پہنچنا تھا تاکہ اس سازش کی مکمل کڑیوں کو جوڑا جا سکے۔ اس سفر میں مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینے سے زیادہ سکون حقدار کو اس کا حق دلوانے میں ہوتا ہے، اور یہی میری زندگی کا اب اصل مقصد بن گیا تھا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھے لگے تو سٹوری کو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب